ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے۔ مدت سے منتظر تھے جس کے دید کا وہ چاند نظر آ گیا ہے آج عید کا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس اشعار سے مراد ہے مولانا عبدالرشید صاحب مفتاحی، جن کے بارے میں آپ کافی مہینے سے سن رہے ہیں کہ انہوں نے چیٹنگ کی ہے، فراڈ کیا ہے، اور وہ انڈیا چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں اور ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ اور ایک وکیل صاحبہ جو لیڈیز، جنہوں نے ان کو کافی بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اور طرح طرح کی ویڈیو اس نے اپلوڈ کی ہے کہ مفتاحی صاحب گرفتار ہو چکے ہیں، مفتاحی صاحب کی بیل سپریم کورٹ نے خارج کی ہے، اور یہ وکیل صاحبہ اس مفتاحی صاحب کے پورے خاندان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی تھی، اور لوگ اس کو داد بھی دے رہے تھے کیونکہ اس کو شہرت کی ضرورت تھی، اس کو اپنا چینل چلانا تھا، ویوز بڑھانے تھے، اس لیے مفتاحی صاحب کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی اور کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، عزت اور ذلت یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان چاہے کتنی بھی کوشش کر لے، کسی کو عزت دینے کی نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور انسان چاہے کتنی بھی کوشش کر لے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لے کسی کو ذلیل کرنے کی، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی کسی کو ذلت نہیں دے سکتا ہے۔ پہلی بات تو میری یاد رکھیں، جیسا میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ چیٹنگ کا معاملہ نہیں، کاروباری مسئلہ تھا، اور ہمیں امید تھی کوئی مانے نہ یا نہ مانے، لیکن مجھے پورا کامل یقین تھا کہ مولانا عبدالرشید صاحب ایسا نہیں کر سکتے، جیسا کہ لوگ باتیں بنا رہے ہیں اور لوگ افواہیں اڑائے ہوئے ہیں۔ میرے بزرگوں، بہت سارے چھوٹے چھوٹے جو یوٹیوبر ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا تھمبنیل بنا کے لگائے ہیں، میں بھی اس میں لگایا تھا ایک ویڈیو کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی بنایا تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے بزرگوں، ہمیں کچھ بولنے سے پہلے، کچھ کرنے سے پہلے سوچنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ مولانا عبدالرشید صاحب مفتاحی صاحب سے ہمیں امید تھی کہ وہ ضرور اپنی صفائی دیں گے اور مسئلے کی پوری وضاحت کریں گے، بھئی معاملہ کیا ہے۔ آج صبح جب میں سو کر اٹھا تو میں نے فون اٹھا کر جیسے ہی میں نے یوٹیوب ٹچ کیا تو مجھے ترنت مولانا عبدالرشید مفتاحی صاحب کی ویڈیو دکھائی دی، اور مولانا نے 4 مہینے کہاں رہا، کیوں نہیں سامنے آیا، کیا وجہ تھی، تو وہ تمام باتیں اس ویڈیو میں کھول کر بیان کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی اس ویڈیو کو سنا، اگر نہیں سنا ہے تو آپ یوٹیوب پر جا کر اس ویڈیو کو سنیں۔ مولانا نے بتایا کہ میں میرے چھوٹے بھائی کاروبار کے اندر پورا لاس ہوا ان کو، حالانکہ یہ مولانا عبدالرشید صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے چھوٹے بھائی کا مسئلہ تھا، لیکن ویڈیو کس پر اپلوڈ ہو رہی ہیں؟ مولانا عبدالرشید صاحب کے اوپر، کیونکہ ہماری قوم کے اندر یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، اگر کوئی آگے بڑھ رہا اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنا۔ میں سمجھتا ہوں جتنا ہماری قوم کے اندر ہے، شاید ہی کسی اور قوم میں یہ بیماری ہو، یہ بیماری حسد ہو، جلن ہو، کینہ ہو، کپٹ ہو، کچھ بھی ہو، یعنی یہ تمام کی تمام بیماریاں جتنی ہمارے قوم کے اندر ہیں، شاید ہی کسی اور قوم میں ہو۔ آج ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ بھائی بھائی کو اچھا کھاتے پیتے دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اگر ایک بھائی تھوڑا سا کمزور ہے، دوسرا بھائی تھوڑا سا مضبوط ہے، تو کمزور بھائی مضبوط کو دیکھنا پسند نہیں کر سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑی بہت ہی خطرناک بیماری ہے جو آج ہماری قوم کے اندر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میرے بزرگوں، جو مولانا کے چاہنے والے ہیں، وہ تو اس بات پر یقین تھا، انہیں کامل یقین تھا اور اٹل تھے کہ مولانا ایسا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو حسد کرنے والے ہیں انہوں نے بہت باتیں بڑھ چڑھ کر اڑائی ہیں۔ تو مولانا نے بتایا کہ لوگ کہہ رہے کہ بھی گرفتار ہو گیا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ، مولانا صاحب نے فرمایا کہ میں ابھی تک پولیس چوکی کی سیڑھی بھی نہیں چڑھا ہوں، میں ابھی تک
پولیس چوکی کی سیڑھی بھی نہیں چڑھا ہوں، جیل تو بہت دور کی بات ہے۔ اور بتایا کہ مولانا نے کہ میں 4 مہینے کہاں تھا، میں قانونی لڑائی لڑ رہا تھا۔ یہ جو پریشانی، جو حالات آئے ہیں میرے اوپر بھائی کو لے کر، میں اس قانونی لڑائی کو لڑ رہا تھا، اس لیے وقت نہیں ملا۔ اور مولانا نے اس بات کی بھی صفائی دی، جو مدرسہ اسکول بنا رہے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے اس پر بھی انگلیاں اٹھانے لگے تھے کہ دیکھو یہ مدرسے اور جو ہے اسکول کے نام پر جو پیسہ جو اکٹھا کیا ہے، ہمارا پیسہ جو ہم نے ہر جمعہ کو جو ہے 100 روپے ڈالے، شاید وہ پیسے بھی ہمارے بیکار ہو گئے ہیں۔ تو مولانا نے وہ بھی بتایا کہ میں نے جو ہے نا جولائی کے مہینے کے اندر ایک چھوٹی ویڈیو اپلوڈ کر کے بتایا تھا کہ بھئی اتنا پیسہ جو ہے آپ نے دیا ہے اور مدرسے کا کام کتنا ہو چکا ہے اور کتنا باقی رہا ہے۔ تو میرے بزرگوں، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ آج کے دور کے اندر حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور ہماری قوم سدھرنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ یہ صرف ہم اپنے آپس میں ہی ایک دوسرے پر الزام، ایک دوسرے کو جو ہے نا برا بھلا اور ایک دوسرے کو نیچے گرانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور دوسری قومیں میرے بزرگوں ہم سے آگے بڑھ گئی ہیں، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ ان چیزوں میں نہ پڑتے ہوئے اپنے کاموں پہ دھیان دے رہے ہیں، اور ہم اپنے کاموں کو چھوڑ کر ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں صبح سے شام تک، چاہے وہ چائے کی ٹپری ہو، چاہے وہ ہوٹل ہو، چاہے چرایا ہو یا گلی کا نکڑ ہو، کچھ بھی ہو، جہاں 2 آدمی بیٹھ جائیں گے وہاں ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی باتیں، ایک دوسرے کو برا بھلا، ایک دوسرے کی عیب جوئی شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، ان چیزوں سے بچیں، اچھا گمان رکھیں، حسن ظن، کسی کے بارے میں بھی ہم گمان اچھا رکھیں، اس لیے کہ اچھا گمان میرے بزرگوں بہت بڑی نیکی ہے۔ برے گمان سے بچیں۔ امید ہے کہ آپ میری ان باتوں کو سن کر جو ہے ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، اور آپ مفتاحی صاحب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ اس لیے کہ میں نے اس وکیل صاحبہ کی جب میں ویڈیو سنی اور اس کے کمنٹ دیکھے، ہمارے ہی خود ایمان والے جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا باتیں جو ہے ایک عالم دین کے بارے میں الٹی سیدھی کمنٹ کر رہے ہیں اور اس کو داد دے رہے ہیں۔ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، ان لوگوں کی حقیقت سامنے آنا چاہیے، اور ان لوگوں کو جو ہے نا واقعی جو ہے نا عوام کو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں۔ واللہ پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے جو ہے نا کمنٹ کیے ہیں، میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے میرے بزرگوں ہمیں چاہیے کہ جو ہے ہم کسی کے بارے میں بھی اگر بولیں تو پہلے اس کی صحیح طریقے سے تحقیق تو ہو جائے، پہلے ہم اس کے بارے میں صحیح طریقے سے سمجھ لیں، اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، تب جا کے ہم جو ہے اپنی زبان کو کھولنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، بری تمام باتوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔